آج ہم ایک چوتھی قسم عبادت کی دیکھیں گے، وہ ہے کہ توکل۔ توکل کہا جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کو، اللہ پر آدمی بھروسہ کرے۔ بھروسہ کرنا بھی، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا بھی، یہ عبادت میں داخل ہے اور یہ مطلوب ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیت میں دیکھیں گے تو بہت ساری جگہوں میں ذکر آیا ہے کہ مومنین اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، اور مومنوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ پر ہی توکل کرے۔ تو توکل چونکہ عبادت میں سے ہے اور اللہ پر ہی توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر شخص اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے، اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا تو اللہ رب العالمین پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آپ کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے اگر ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی آپ کے اندر ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور اس پریشانی سے نکال دے گا۔ وہی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نکلنے کی جگہ ہموار کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ابھی تو لوگ مان لے روزی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ کام نہیں ہے نا، رزق نہیں مل رہا ہے، روزی نہیں مل رہی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ سب آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ پر توکل بہت بڑی چیز ہے، اور پھر اسباب کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اسباب یعنی کوشش سے آدمی کو چوکنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کوشش سے چوکتا ہے تو پھر یہ توکل کے خلاف بات ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تقدیر کے اندر سارا کچھ لکھا جا چکا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم تقدیر پر ہی بھروسہ کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ عمل کرو، عمل کرتے جاؤ، اور اسی کی توفیق ملے گی جو کہ لکھا ہوا ہے، جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ تو وہی عمل کرنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ صرف ہم اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں، توکل کر لیتے ہیں، اور یہ بیٹھے رہ جاتے ہیں گھر میں، تو یہ توکل کے خلاف بات ہے۔ توکل بھی کرے اور پھر اسباب بھی تلاش کرے۔ جو سبب ہے جس کے ذریعے سے مان لے کہ روزی حاصل ہوتی ہے یا رزق ملتا ہے، وہ آپ سبب اختیار کریں، آپ خود تلاش کریں، رابطہ کریں، یا دوستو احباب سے آپ بتائیں، اور پھر دعا بھی کریں۔ یہ سب اسباب ہیں۔ تو توکل یہ عبادت میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر لیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کرے، اللہ پر ہی اعتماد کرے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے، آگ میں، تو کس پر بھروسہ تھا ان کا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے، اللہ رب العالمین ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین پر اعتماد کر لے گا، اللہ پر بھروسہ کر لے گا، تو اللہ رب العالمین ہر مصائب و مشکلات سے اسے نکال دے گا۔ اگر روزی کے بارے میں دیکھ لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ، کیا ہے، لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، کہ اگر تم اللہ پر ویسے ہی توکل کر لو، ویسے ہی بھروسہ کر لو جس طرح سے بھروسہ کرنے کا حق بنتا ہے، تو تمہیں ویسے ہی روزی دے گا، ویسے ہی رزق دے گا اللہ رب العالمین، جس طرح کے چڑیوں کو روزی دیتا ہے، پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ اب دیکھیں پرندے کو کہ صبح سویرے پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے آتے ہیں۔ کون روزی دیتا ہے؟ ہمارے پاس تو مان لے کہ پہلے سے اسٹاک بھی ہوتا ہے، اسٹور بھی ہوتا ہے، لیکن پرندوں کے پاس کوئی اسٹاک نہیں ہے، کوئی اسٹور نہیں ہے، وہ جمع کر کے نہیں رکھتے ہیں،
کہ اس میں سے چلو کھا لیں۔ روزانہ کا یہ معمول ہے کہ پرندے سویرے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے آتے ہیں۔ کون روزی دیتا ہے دیکھ لیں، سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی رینگنے والے ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، سب کو اللہ دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرے، چاہے لڑائی کی بات ہو، جھگڑے کی بات ہو، مسئلے مسائل کی بات ہو، اختلاف کی بات ہو، ہر کچھ کو آپ اللہ رب العالمین پہ اعتماد کریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہی اس مسئلے کا حل نکالنے والا ہے، وہی حل نکالے گا۔ لیکن جو میں کہا کہ جہاں اسباب کی بات ہے تو اسباب آپ تلاش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے نا، اونٹ کو بغیر باندھے ہوئے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اونٹ کو کیا کیا؟ وہ کہا کہ اللہ کے بھروسے چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے باندھو پھر بھروسہ کرو، یعنی گویا کہ اسباب بھی اختیار کرنا ہے، صرف اللہ کے بھروسے ہی آدمی چھوڑ دے۔ مان لے ایک آدمی جاتا ہے مارکیٹ میں، گاڑی لے کے، موٹر سائیکل لے کے جاتا ہے اور تالا لگائے بغیر چھوڑ کے آ جاتا ہے، چلو کون لے جائے گا، اللہ پر بھروسہ ہے۔ نہیں، یہ توکل کے خلاف بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ پر تو بھروسہ رکھیں ہی، لیکن جو آپ کے ہاتھ میں وہ آپ کریں، لاک کر دے، آپ بند کر کے جائیں تاکہ کوئی لے کر کے نہ بھاگے۔ گھر کو آپ مان لے کہ گھر میں سوتے ہیں، رات میں دروازہ کھول کر کے سوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دروازہ کھول کر کے، یہ اللہ پر بھروسہ ہے، کون چور آئے گا چوری کرنے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ میں کہوں گا نہیں، یہ غلط ہے، آپ دروازہ بند کر کے سوئیں، اللہ پر توکل۔ ہاں ویسا نہیں ہے کہ آپ دروازہ کھول کے سوئے اور کہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے، تو اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ تو توکل یہ عبادت میں سے ہے جو کہ اللہ رب العالمین کے اوپر حق بنتا ہے کہ بندہ رکھے اور اللہ رب العالمین پر اعتماد کرے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں اس کا ذکر کیا ہے، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، ایک آیت کے اندر ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اس ذات پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آ سکتی، جو مرنے والی ذات نہیں ہے۔ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو ذات پر آپ اعتماد اور بھروسہ کریں جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں کے بارے میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر ہی اعتماد کرتے ہیں۔ تو اعتماد اور بھروسہ یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ رب العالمین پر آپ بھروسہ کریں، اور جو لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہاں وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، وہاں پریشان نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا سمجھ میں تو آ ہی جاتا ہے کہ یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، یعنی اتنا جان لو کہ جو کچھ تمہیں لاحق ہونے والی تھی وہ تم سے چوک نہیں سکتی تھی، لکھا ہوا تھا۔ یعنی جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے نا وہ آپ کے حق میں لکھا ہوا تھا، وہ چوکنے والی چیز نہیں تھی، یا آپ سے چوک نہیں سکتا تھا، اسی لیے تو آپ کو ملا ہے۔ اور اگر وہ چیز آپ کو ملنے والی نہیں تھی، چوک گئی تھی، تو پھر آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، کہ جو چیز تم سے چوک گئی نا وہ تم حاصل نہیں کر سکتے، یا وہ چیز تمہیں نہیں پہنچ سکتی۔ گویا کہ جو کچھ انسان کی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے نا وہ حاصل کر کے رہے گا، اور وہ چیز اس کو ملے گی، اسے بھاگ نہیں سکتی وہ چیز۔ اگر مان لے کہ آپ کی روزی لکھی ہوئی ہے کہیں، آپ جا کر کے حاصل کریں گے تو یہ آدمی اگر توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے اللہ پر، تو کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی وہ تقدیر کی طرف جائے گا نا تو اس کو اعتماد ہو جائے گا کہ نہیں، یہ لکھا ہوا تھا، یہ لکھا ہوا تھا، وہاں وہ افسوس نہیں کرے گا۔ اور جو آدمی اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے
تو حدیث کے اندر ہے نا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یاد ہے وہ حدیث کہ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا. کون ہے؟ جو لوگ اللہ پر توکل ہاں مثلا دم نہیں کرواتے ہیں، فائل نہیں نکالتے ہیں، جادو ٹونا نہیں کرتے ہیں، ہاں ایسے والا سسٹم، یعنی اللہ رب العالمین پر صرف توکل کرتے ہیں. ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہم الذین لا یسترقون، لا یسترقون، جو دم جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ولا یکتوون، داغ کر کے بھی علاج نہیں کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور بدشگونی بھی نہیں لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے. یعنی دنیا کے اندر کیا کرتے تھے؟ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے؟ اللہ پر اس قدر ان کا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ وہ بدشگونی بھی نہیں لیتے تھے، داغ کر کے بھی علاج نہیں کرواتے تھے، اور اسی طرح سے دم اور جھاڑ پھونک بھی نہیں کرواتے تھے. اللہ پر اعتماد تھا، جس کی وجہ سے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ایک صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے، وکاشا بن محسن، کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ انت منہم، یعنی تو اسی میں سے، بغیر حساب و کتاب. تو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جو جائیں گے، یہی توکل اور بھروسہ کی وجہ سے ہے. دیکھیے، تو توکل اور بھروسہ یہ بڑی چیز ہے. اگر کوئی آدمی کسی دوسری چیز کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو یہ شرک میں سے آتا ہے. جیسے اطیرت و شرک آتا ہے نا، بدشگونی یہ کیا ہے؟ شرک ہے. بدشگونی شرک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدشگونی کو آدمی توکل کے ذریعے سے ختم کر سکتا ہے، یا اللہ رب العالمین اس بدشگونی کو توکل کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے. توکل کے ذریعے سے آپ انبیاء کی زندگی کو لے لے، صحابہ کی زندگی کو لے لے، کہ کس طرح سے ان کا توکل اور بھروسہ تھا اللہ پر. یعنی یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ان کا کیسا تھا؟ اچھا گمان اور اچھی رائے رکھنے والے تھے کہ اللہ رب العالمین انہیں ضائع اور برباد کرنے والا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آگ میں ڈالے گئے تو کہیں نا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے مکہ گئے، بچہ اور بیوی کو چھوڑ کر جب واپس آ رہے تھے، جب واپس آنے لگے، بیوی کو بغیر کچھ بتائے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں، بیوی پیچھے لگ گئی، پوچھ رہی کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر کے؟ یہاں چھوڑ کر کے کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، کھیتی وغیرہ گھر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ غیر ذی زرعین میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دی. اللہ کا حکم ہوا کہ چھوڑ کر کے آپ آ جائیں وہاں سے. پھر اس نے خود کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے چلے جائیں؟ تو سر ہلاتے ہوئے کہے کہ ہاں. تو اس نے کیا کہا؟ حاضرہ نے کیا کہا کہ دن لیضیعنا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. اللہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. آپ جائیے. کیسا توکل تھا ان کا؟ اللہ کے اوپر کیسے بھروسہ تھا؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ کو لے لے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی آپ نے نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو آپ ڈرے ہوئے تھے نا، ڈرے ہوئے تھے. اور آپ نے کیا فرمایا کہ خدیجہ انی خشیت علی نفسی، میں اپنی جان پر بھی خوف کھاتا ہوں. تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ یاد ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جان جانے کا بھی خطرہ ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا توکل اللہ کے اوپر اور اللہ کے ساتھ جو حسن ظن تھا، اس نے کیا کہا؟ کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم. اس لیے کہ آپ پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، ہے نا، آپ مہمان نوازی کرواتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیسے توکل تھا ان کا؟ ہم لوگ تو فوراً اللہ سے توکل ہی ہٹا لیتے ہیں. کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو سوچتے ہیں کہ سنتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ. اس طرح سے ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے. آپ
موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے پیچھا کیا فرعونیوں نے، تو جب سمندر کے پاس پہنچے، سامنے میں جب سمندر آ گیا تو کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم؟ انا لمدرکون، اب تو ہم پا لیے گئے ہیں. اب دیکھ لیا آمنے سامنے نا، پیچھے قوم آ رہی ہے، آگے پانی ہے، نکلے تو نکلے کیسے؟ کدھر سے؟ راستہ ہی نہیں ہے. اگر ادھر مڑتے ہیں تو سامنے ہے، ادھر تو پانی، ہم جا نہیں سکتے. اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا ان ربی معی سیہدین. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. گرچہ کہ تم دیکھ رہے ہو مخالف قوم کو یا مخالف پارٹی کو، یہ تمہارے سامنے ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرے گا. وہ ہمیں رہنمائی کرے گا، ہمیں راستہ بتلائے گا. اللہ نے وہی کیا موسیٰ کی طرف کہ آپ لاٹھی مارے پانی پہ، جیسی وہ لاٹھی مارے راستہ بن گیا، نکل گئے. کیسا توکل تھا اللہ کے اوپر. یعقوب علیہ السلام کو لے لی، یعنی انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں نا کہ کیسے توکل اور بھروسہ کرتے تھے اللہ کے اوپر. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، غار ثور میں تھے، تو ابو بکر نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جب نیچے کی طرف اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے نا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے کہ دو میں تیسرا جس کا رب ہو، کیا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ قرآن میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. جس کے ساتھ اللہ ہو جائے نا تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کے سارے لوگ اگر جمع ہو کر کے نفع پہنچانا چاہے نا تو نفع نہیں پہنچا سکتے. ہاں اتنی نفع پہنچے گا جتنا کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے. اور اگر دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے چاہے کہ نقصان پہنچائے تو وہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. اتنی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے. تو یہ توکل ہے میرے بھائی. توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل اور بھروسہ نہ کرے. اللہ کی ذات یہ سب سے اعتماد والی ذات ہے جس پر ہمیں توکل کرنے کو آیا ہے، اور یہ ایمان میں سے ہے. جو شخص اللہ کے اوپر توکل کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے محبت کرے گا. گویا کہ توکل اللہ یہ اللہ کی محبت میں سے ہے. جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والے سے محبت کرتا ہے، پسند فرماتا ہے. تو یہ بھی ایک عبادت میں سے ہے کہ توکل اور بھروسہ صرف اللہ پر کریں.